میں آپ سے کوئی لمبا خطاب کرنے والا نہیں ہوں۔ ویسے بھی ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ وَطَعَامٌ تَتُوقُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وہ کھانا جس کی طرف طبیعت کا میلان اور رجحان ہو، جب میسر ہو تو نماز باجماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد آپ بعد میں نماز پڑھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر کھانے کا خیال بار بار آتا رہے۔ تو ایسی تقریبات میں ہمارے دوستوں کی آرزو ہوتی ہے کہ کچھ واز کیا جائے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ لمبی گفتگو ایسے موقعوں پر نہ کی جائے، کیونکہ مجھے اس بات کا حکم بھی ہے اور میں اس موقع کو سمجھتا بھی ہوں کہ زیادہ طویل خطاب مناسب نہیں ہے۔ یہ کھانے کی دعوت ہے، دعوت طعام ہے، اور آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، تو چند باتیں آج کی تقریب کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ آپ سے مخاطب اگر رہوں تو اتنی دیر آپ کی مکمل توجہ اور انہماک مجھے حاصل رہے، تو جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نافع ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا مقصد عصمت کے جوہر کی حفاظت ہے۔ ہمارے پاس جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے وہ ہماری ناموس ہے، ہماری عصمت کا جوہر ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے ہمیں جائز اور مشروع طریقہ نکاح کا دیا ہے۔ نکاح کا تیسرا مقصد قلب اور ذہن کی تسکین ہے، اور چوتھا مقصد نکاح کا خاندانوں کے باہمی جڑنے سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہے۔ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، اور دو آزاد عاقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی کے ساتھ یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ نکاح میں جو حق مہر ہے یہ لازم قرار دیا گیا، یہ عورت کا حق ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو مرد کی صلاحیت، مرد کی مالی صورتحال کے مطابق اس کو مقرر کیا ہے۔ کم از کم اس کی مقدار 10 درہم ہے، اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ نہ اتنا زیادہ کہ مہر مقرر کرنے کی ترغیب دی جائے کہ اس کے نتیجے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ یہ کہ ہم شادی سے جڑی ہوئی ہر تقریب میں تو لاکھوں روپے خرچ کریں، اور جب حق مہر کی باری آئے تو اس وقت 5-10 ہزار روپے، جبکہ وہ ایک بچے کا خرچہ شادی اور عید کے موقع پہ ہوتا ہے، جبکہ یہ عورت کا خاص حق ہے جو خوش دلی کے ساتھ استطاعت کے مطابق مرد کو دینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنی آبرو مجھ سے بچا لی، چونکہ نکاح سے عزت، عصمت اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت کر دی جاتی ہے، باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو شوہر کو اور بیوی کو اپنے فرائض سے مکمل آگاہ ہونا چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں سے، اور جو حق ہیں زوجہ کے شوہر کے ذمے، اور جو شوہر کے ذمے بیوی کے حق ہیں ان کو پہچاننا چاہیے۔
اس حوالے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کامل اور اکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اس مختصر موقع پہ صرف 2 حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اجمالاً اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو خاتون کے ذمے شوہر کے حق ہیں ان کو اتنے خوبصورت پیرائے سے اتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اتنے جامع انداز میں بیان کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضور کا ہی خاصہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا تو میرے ساتھ آپ تشریف لے چلیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کی زندگی کے سارے امور میں مکمل کامل رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اب اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ لے کر بھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تمہارے معاملات ہیں، حضور اس کے ساتھ چل دیے، اور جس باغ میں اونٹ تھا حضور اس باغ میں ان لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ حضور کے کچھ اصحاب بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ دور سے دوڑتا ہوا حضور کی جانب آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہیں حضور کو کوئی گزر نہ پہنچا دے، کوئی نقصان نہ دے دے، لیکن وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اس اونٹ کی اس محبت کو اور اس پیار کو دیکھا تو برجستہ صحابہ کی زبان پر جو کلمات آئے وہ یہ تھے، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب یہ اونٹ ہو کر کے آپ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی پیشانی جھکائیں اور آپ کے حضور سجدہ کریں۔ یہاں سے سجدہ تعبدی مراد نہیں ہے، تعظیمی سجدہ مراد ہے۔ سجدہ تعبدی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تعظیمی سجدے پچھلی شریعتوں میں جائز تھے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا سجدہ، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ، وہ تعظیمی سجدے تھے۔ تعبدی سجدہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ تو تعظیمی سجدے کی انہوں نے اجازت طلب کی، حضور نحن احق ان نسجد للنبی ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے جب اونٹ ہمارے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو آقا کریم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ وہ جامعیت ہے جو مرد کے جو حقوق ہیں وہ کتنے فائق ہیں اور خاتون کس طرح ان حقوق کی پاسداری کرے، کتنے اجمال کے ساتھ اس تفصیل کو بیان کر دیا اور سارے حقوق اس ایک جملے میں سمو دیے، اور تعظیمی راستے کا قیامت، تعظیمی سجدے کا قیامت تک کے لیے راستہ بھی بند کر دیا اور اپنی شریعت کے خد و خال اس حوالے سے واضح کر دیے۔ یہ ہے جامعیت، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی فصاحت، آقا کریم علیہ السلام کی بلاغت۔ خود فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا، اور یہی کلام کا حسن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر اور نتیجہ نکالو تو کچھ بھی نہیں۔ تو مختصراً حضور نے ایک تو مسئلہ شرعی بیان فرما دیا، قیامت تک ایک دروازہ بند کر دیا، اور اس سے جو شوہر کے حقوق خاتون کے ذمے ہیں، بیوی کے ذمے ہیں، ان کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز و روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ کس قدر حق ہیں بیوی کے ذمے شوہر کے اور اس کی تعظیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے،
میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا۔ میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین عابدیدہ ہو گئی کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا، عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آر بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اور رحیم نے 2 صفتیں بیان کی، توجہ ہو، ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ما قبل سے تعلق ہے، قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے، اس لیے کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے، اس لیے کہ اتارنے والا غالب ہے۔ تو جب تک قرآن بولتا رہے گا، محبوب یہ گواہی موجود رہے گی، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے، قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی۔ اور دوسری صفت لگائی رحیم، قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہا ہے، اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے، تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے، تو وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یا ما نافیہ ہے یا پھر یہ ما مصدریہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پہ مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ما نافیہ ہے، تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں، مدتیں ہوئی ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے، پھر 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، تو 611 سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وحی کا اجالا نہیں دیکھا تھا، اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی۔ طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفعہ آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے، تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی، جب وحی کا اجالا چمکا تو وہ انکار تو کریں گے، چونکہ وہ ان کی طبع کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرا۔ تو اب جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے، سورج کو دیکھ نہیں پاتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے، تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے، تو اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی، اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے۔ اب ان کو اچنبا لگتا تھا روشنی عجیب لگتی تھی ان کو۔ ایک تو ہے اگر یہ ما نافیہ مانے، اور اگر اس ما کو مصدریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا تھا۔ آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے، جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں، اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنذیر کریں، ان کو ڈر سنائیں، ان کو تبشیر کریں، ان کو پیغام حق دیں۔ یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو ما نافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں۔ مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے، تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑھے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے،
ताइफ का बाजार भी सजेगा, मक्के की गलियों में दुख भी आएंगे, उहद और बदर की जंगें भी होंगी। इस सख्त हालात से महबूब आपको गुजरना होगा, इसलिए कि आपका पाला उस कौम से पड़ने लगा है जिनके आबाओ अजदाद ने भी मुद्दतें हुई रोशनी नहीं देखी थी। तो उनके पास जब आप रोशनी का पैगाम लेके जाएंगे तो उनको ये बात अजीब लगेगी, इसलिए आप उनको तंजीर करने जा रहे हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा और कई लोग हैं, ये इतने रासिख हो चुके हैं कुफर में और इनके अंदर इतना जंग चढ़ गया हुआ है कि महबूब ये ईमान नहीं लाएंगे। आप घबराएं नहीं, अपने अमल तबलीग को जारी रखें। कठिन हालात में आप रोशनी के दिए रोशन करते चले जाएं। अंधेरा छटता चला जाएगा लेकिन अक्सर लोग नहीं मानेंगे, मुखालफत करेंगे, खड़े हो जाएंगे, मुकाबला करेंगे, बहुत कुछ होगा। महबूब ये बात तयशुदा है कि आपकी मुखालफत होगी और ज्यादा लोग नहीं मानेंगे। इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलाला, हम इनके गर्दन में, इनके गलों में तौक चढ़ा दिए हुए। हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इन दोनों हाथों को यूं जोड़ करके अपनी गर्दन के नीचे रखा। तो जब गर्दन के नीचे रखा तो सर ऊपर उठ गया। तो फरमाया जिस तरह गर्दन के नीचे हाथ रखने से गर्दन तन जाती है और सर ऊपर उठ जाता है, अल्लाह ने काफिरों के गले में यूं तौक चढ़ा दिए हैं कि उनकी गर्दनें ऊपर को उठी हैं और वो चढ़ते हुए सूरज नबूवत का देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आगे लफ्ज भी फरमाया फ़हिया इलल अज़क़ान, और वो ठोड़ियों तक चढ़े हुए हैं। फ़हुम मुकमहून, मुकमहून अरबी में ऐसे ऊंट को कहते हैं कि जिसको खींच लिया जाए, जिसकी गर्दन खींच ली जाए और वो नीचे भी ना देख सके, दाएं बाएं भी ना गर्दन मोड़ सके, आंखें ताड़े लग जाएं और गर्दन ऊपर को उठी हो, नीचे सब्ज चारा भी हो तो उसे दिखाई ना दे, उसको कहते हैं एबालुन मुकमहुन। ऐसा ऊंट कि जिसकी गर्दन उठी हुई है, अल्लाह कहता है फ़हुम मुकमहून, ये भी मुकमहून है, इनकी गर्दनें भी ऊपर को उठ गई हैं। इसलिए महबूब ने कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मजीद ये वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा, हम इनके आगे भी दीवार कर दी है, इनके पीछे भी दीवार कर दी, दो दीवारें चुन दी आगे पीछे। फ़अग़शयनाहुम, और फिर इनके मुंह के ऊपर खौल चढ़ा दिए। फ़हुम ला युबसिरून, तो वो नहीं देख सकते। मुझे बताओ कि आगे भी दीवार हो, पीछे भी दीवार हो, मुंह के ऊपर कपड़ा खौल चढ़ा हुआ हो और नजर ताड़े लगी हुई हो, गर्दन उठी हुई हो, गले में तौक हो, तो चढ़ता हुआ सूरज दिखाई देगा, चमकता हुआ चांद नजर आएगा, टमटमाते हुए सितारे सुझाई देंगे। कहा महबूब इनकी हालत भी ये है, तेरी नबूवत का सूरज तो चमक रहा है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि ये उस अंधेरे में फंस गए हुए हैं। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि कुछ काफिर, अबू जहल, नजर बिन हारिस और बाकी, पत्थर लेके हुजूर को मारने के लिए, हुजूर को अजियत देने के लिए गए थे, लेकिन फिर इस तरह उनकी गर्दन उठ गई और हाथ उनके ठहर गए, और किसी ने देखा कि एक बैल है जो उसके ऊपर हमला करने वाला है, तो उनकी हालत को बयान किया गया है। तो अल्लाह फरमाता वो देख नहीं सकते। वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, अब बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि अंधेरे जम गए हुए हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और वो ये कि जब अल्लाह ने इनको ऐसा कर दिया हुआ है तो अब अगर ईमान नहीं लाते हैं तो फिर इनका क्या कसूर? क्योंकि इतना तवील अरसा नबी नहीं आए, पैगंबर नहीं आए, अंधेरों में ये खूगर हो गए। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पैगंबर जब आए तो इन्होंने तकजीब करके, पैगंबर की तौहीन करके, नबी रहमत की तदहीक करके, हुजूर का इनकार करके, अजियतें दे के अपने लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अल्लाह ने फिर इनके दिलों पे जंग चढ़ा दी है। अब ये कुछ देख नहीं सकते। तो ये नहीं था कि इनको रोशनी दी नहीं गई थी, इनको उजाला फितरतन भी दिया गया था, इन्होंने उसे भी मस्क कर लिया, और इनको रोशनी पैगंबर रहमत के जरिए से भी आई थी, इन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। अब इस हालत में पहुंच गए पैगंबर की तौहीन की वजह से कि रब की गैरत भी जोश में आई, रब ने दीवारें चुन दी, अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा। यार इससे बढ़कर क्या बात है कि चांद टुकड़े होके कदमों में आए और ये फिर भी ना माने, सूरज पलट के असर के वक्त पे आए, ये फिर भी ना माने, अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेके आए
اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے، تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آگے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے، تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، انکار پہ انکار کرتے جائیں گے، دل اندھے ہو گئے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے، تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے۔ کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں مانیں گے، ایسے بھی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک وہ ہے جو سنتے نہیں، اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا، آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے، محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں، اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں، لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے، اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے۔ کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں۔ اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے۔ وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی۔ میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔
بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے، ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں، قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں، جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے۔ اچھا، ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو انا نحن نحیی الموتى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے۔ محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے۔ اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ، روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے، ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے۔ تو یہ ہے ایک مفہوم۔ اچھا، یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ۔ یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا ہے، شوق سے سنتا ہے۔ کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی، اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی۔ جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں، اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں، تشہیر اس کی۔ تو میں کہا تھا، جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر۔ ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا، یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔
اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا، اب قرآن کا لہجہ دیکھیے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے، زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں۔ تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں۔ تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی۔ انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے۔ ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے۔ ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے۔ تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا، اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے
دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے، اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زد ہی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا، اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے۔ صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے، اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے، لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے۔ تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح۔ تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے، اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی۔ تو اس نے جو جواب دیا، وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا، اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں، اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا۔ تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں، وہ تھوڑے بھی ہوں زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں۔ تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو، گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی۔ اچھا، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے، شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا، وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا، تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندہ نہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا۔ تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے۔ اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی، پیغمبروں نے جواب کیا دیا؟ ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔
تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے. تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی